درود ان پر، سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گھرانہ۔ خدا نے پاک پیغمبر کے لیے قرآن کریم میں کچھ باتوں کا خاص خیال کیا ہے، کچھ خصوصیات ہیں جو خدا نے پاک پیغمبر کو بخشی ہیں، قرآن میں ان کا ذکر کیا ہے۔ جیسے مثلا نام مقدس بغیر القاب کے اور بغیر درود کے لینے سے منع کر دیا۔ سورہ حجرات میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم اللہ اور رسول کے آگے نہیں ہو سکتے ہو، اے صاحبان ایمان، اللہ اور رسول کے آگے نہیں ہو سکتے۔ یعنی خدا نے اپنے لیے بھی جو ادب ذکر کیا، بے عین ہی وہی ادب پیغمبر کے لیے ذکر کیا۔ آگے ہونے کا مطلب یعنی بولنے کے لحاظ سے پاک پیغمبر بھی تشریف فرما، لوگ بھی تشریف فرما۔ کوئی آ کر کے اگر سوال کرتا ہے تو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ بول کر کے جواب دے، پیغمبر بولیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا امیر پاک پیغمبر کی زندگی میں کوئی حدیث نہیں ملتی ہے خصوصیت کے ساتھ مولا علی سے کہ انہوں نے بیان کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کے حضور میں جب بیٹھے ہیں تو کوئی گنجائش نہیں ہے کسی کے بولنے کے لیے، خدا نے منع کیا ہے۔ چلنے میں پاک پیغمبر کے آگے نہیں جا سکتے، لا تقدموا سب چیزوں کو شامل ہے۔ بولنے میں پاک پیغمبر سے پہلے نہیں بول سکتے، چلنے میں پاک پیغمبر سے پہلے نہیں چل سکتے، حتیٰ غذا شروع کرنے میں کھانا لگا ہوا ہے، پاک پیغمبر بھی تشریف فرما ہے، دوسرے بھی موجود ہیں، کوئی پیغمبر اکرم سے پہلے کھانا شروع نہیں کر سکتا۔ یہ خدا بیان کر رہا ہے قرآن میں۔ یہ خیبر کے بعد جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک یہودی عورت ایک بھنی ہوئی ران بکرے کی لے کر کے آتی ہے پیغمبر کی خدمت میں، بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر حضور موجود ہے، مولا موجود ہے، عبداللہ ابن برا ابن معرور موجود ہے۔ برا ابن معرور ایک بہت بزرگ صحابی تھے جو آپ کے ابتدائے مدینہ تشریف لاتے ہی فوت ہو گئے تھے، بقیع میں دفن ہوئے۔ یہ بڑے بزرگوار صحابی تھے۔ ان کا بیٹا ہے یہ عبداللہ، یہ بھی بیٹھا ہے، مولا امیر بھی ہے اور پاک پیغمبر بھی ہے۔ یہودی عورت ایک ران بھنی ہوئی لاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے آپ کے لیے، تناول فرمائیں۔ کیونکہ کوئی بھی پاک پیغمبر کو اگر کھانا دیتا تھا تو پوچھا کرتے تھے کہ یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے۔ صدقہ ہوتا تو اصحاب کو کہتے کہ یہ آپ کے لیے ہے، ہدیہ ہوتا تو قبول کر لیا کرتے تھے۔ اس نے کہا یہ ہدیہ ہے میری طرف سے، آپ تناول فرمائیں۔ سامنے رکھ دیا۔ برا عبداللہ بھی بیٹھا ہوا تھا، مولا بھی تشریف فرما تھا۔ عبداللہ نے ہاتھ آگے بڑھایا کھانے کے لیے، مولا نے منع کیا۔ عبداللہ پاک پیغمبر کے آداب کے خلاف ہے کہ حضور سے پہلے لقمے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھانا چاہیے، خدا نے منع کیا، عبداللہ مت کھاؤ۔ یہ مزاحیہ طبیعت کا شخص تھا، اس نے کہا کہ یا علی، پاک پیغمبر محسوس نہ کریں، آپ ایسا کہتے رہیں، پیغمبر محسوس نہیں کریں گے، مجھے امید ہے۔ پھر ہاتھ بڑھایا، توڑا لقمہ۔ مولا علی نے پھر حقیقت بیان کی، دیکھو عبداللہ، یہ لائی ہے یہودی عورت کھانا، ہو سکتا ہے اس میں زہر ملا ہو، اگر پیغمبر کے بعد کھاؤ گے تو زہر تم پہ اثر نہیں کرے گا۔ پہلے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر پیغمبر اکرم کے بعد کھاؤ گے تو زہر تم پہ اثر نہیں کرے گا، لیکن اگر پہلے کھا لو گے تو زہر اثر کرے گا۔ یہ پھر بھی نہیں مانا، اس نے لقمہ اٹھایا اور توڑ کے کھا لیا۔ اس کی وفات ہو گئی اسی سے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ پاک پیغمبر شہید ہوئے ہیں، یہ درست ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ وہی خیبر میں جو آپ نے لقمہ کھایا تھا، نہیں، پاک پیغمبر نے نہیں کھایا تھا، گوشت بول کے کہہ رہا تھا کہ مجھ میں زہر ہے، آپ نہیں کھا سکتے۔ پاک پیغمبر نے لقمہ نہیں توڑا تھا، زہر کسی اور موقع پہ پیغمبر کو ملی تھی، شہادت حضور پاک کی اس سے ہوئی ہے، لہٰذا پاک پیغمبر نے نہیں کھایا۔ عبداللہ کی وفات ہو جاتی ہے، جنازہ تیار ہو گیا، پاک پیغمبر کو کہا گیا کہ آئیے جنازہ پڑھائیے۔ حضرت تشریف لے گئے، کھڑے ہو گئے، لوگوں نے کہا کہ شروع کریے، فرمایا نہیں، جب تک علی نہیں آ جائیں گے میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ وجہ یہ ہے کہ عبداللہ نے علی سے کچھ باتیں کہی تھی جو گستاخی شمار ہوتی ہے علی کے حضور، جب تک علی اسے معاف نہیں کریں گے میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ علی تشریف لے گئے تھے قباء، انتظار کیا گیا، مولا علی تشریف لائے اور آ کر کے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے معاف کیا یا رسول اللہ اس کو۔ حضرت نے جنازہ پڑھایا اور اس کے بعد جب عبداللہ کے گھر تشریف لے گئے نا تعزیت کے لیے، تو ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ کے گھر والوں، بجائے اس کے کہ تمہیں تسلیت کہوں نا اس کی وفات کے اوپر، تمہیں مبارک بات کہنی چاہیے
اس لیے کہ جب عبداللہ کی روح آسمانوں پہ پہنچی، فرشتے انتظار کر رہے تھے استقبال کے لیے کہ یہ وہ روح ہے جس کے لیے مغفرت کی دعا علی نے کی ہے، یا علی یا علی۔ لہذا ادب پیغمبر ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور رسول کے آگے کسی لحاظ سے آگے نہیں جا سکتے، بولنے میں، کھانے میں، چلنے میں، کسی لحاظ سے آگے۔ خدا اپنے ساتھ پیغمبر کا ادب ذکر کر رہا ہے۔ اب اگلی آیت میں خداوند عظیم نے پیغمبر کے لیے ارشاد فرمایا، پھر یا ایھا الذین آمنوا، پہلی آیت میں بھی خطاب یا ایھا الذین آمنوا، اس اگلی آیت میں بھی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کون تھے وہاں پہ؟ سب کے سب اصحاب موجود تھے۔ خداوند عظیم اصحاب کو تعلیم دے رہا کہ میرے پیغمبر کے ساتھ گفتگو کرنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ پہلی بات کہی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پہ اپنی آواز بلند نہ کر۔ دوسرا ادب تعلیم دیا، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، میرے نبی کو اس طرح نہ بلانا جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ کیا ہوگا اگر ایسا کر لو گے؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے عمل باطل ہو جائیں گے اس بے ادبی کی وجہ سے جو نام پیغمبر کی وجہ سے۔